دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ بلا شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی ہم حمد بیان کر دو، جس سے استعانت و بخش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے وہی ہدایت یافتہ، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور وہ رسول ہیں جنہوں نے پیغام پہنچا کر امانت ادا کرتے ہوئے امت کی خیر خواہی کی اور اسے ایسی روشن ترین شاہراہ پر لگا دیا جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اور جس سے صرف وہی بھٹکتے ہیں جو برباد ہونے والے ہوتے ہیں۔ سو آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر تا قیامت آپ کی دعوت کی طرف بلانے اور آپ کی سنت کو اپنانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور رحمت نازل ہوں۔ حمد و ثنا کے بعد بلا شبہ سب سے بڑھ کر سچی بات اللہ کی کتاب، سب سے بڑھ کر مضبوط سلسلہ و کڑا کلمہ تقویٰ، سب سے بہترین شریعت ملت ابراہیم، سب سے شاندار قصے قرآن مجید، اور سب سے افضل راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اور سب سے بری چیزیں دین اسلام میں ایجاد کردہ نئی چیزیں ہیں، اور ہر بدعت و ضلالت گمراہی ہے۔ اے اللہ کے بندو، احکام کی وجہ آوری میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور منع کردہ امور سے باز رہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ایماندارو اللہ تعالیٰ سے کما حق کو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے اقوام مسلم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کرم کیا اور اسے ایسا ملکہ عطا کیا کہ جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بذریعہ قلم اسے وہ کچھ سکھا دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اسے عقل و بیان عطا کیا اور دلیل و برہان سے مخاطب کرتے ہوئے اسے مکلف ٹھہرایا۔ اسے علم کا شرف عطا کر کے اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی، اور بذریعہ علم ہی اسے زمین پر اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ان سب نے کہا، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتا دیو تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم میں اضافے کی دعا مانگنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، ہاں یہ دعا کرو کہ پروردگار میرا علم بڑھا دے۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے علم کے کسی چیز میں اضافے کی دعا مانگنے کا حکم نہیں کیا۔ علم اور ذکر الہی کی مجالس ہی جنت کے باغات ہیں۔ چنانچہ صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، جب تم جنت کے باغات سے گزرو تو کچھ چر چگ لیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا، جنت کے باغات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کی مجالس۔ اسے ترمذی نے بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ علماء کرام ہی بلا شبہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ انبیاء کو دنیا کی وراثت نہیں چھوڑی بلکہ انہوں نے علم چھوڑا ہے۔ اسے ابو داؤد نے بیان کیا ہے۔ اے اقوام مسلم، یقیناً تعلیم ہی تربیت کی اساس اور بنیاد ہے، اور اسی سے اخلاق سنورتے اور غلطیوں کا تدارک ہوتا ہے، اور اسی سے اقدار کی نشو و نما، مفاہیم کی اصلاح اور کج روی کی درستگی ہوتی ہے۔
علم ہی وہ محفوظ قلعہ اور محفوظ ترین بنیاد ہے جس سے فتنوں اور آزمائشوں کی تلاطم خیز موجوں کے وقت بامزید استقامت اور رسوخ میسر ہوتا ہے. علم ہی اصلاح کا ذریعہ، نجات کا راستہ، کامیابی و کامرانی کا باعث، کائنات کا سب سے بڑھ کر باعث عزت و شرف زیور اور بندوں پر اللہ تعالیٰ کا سب سے شاندار فضل و کرم ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا. علم ہی اقدار و اخلاق کا پیمانہ، شرف و کمال کا معیار، بلندیوں تک پہنچنے کا زینہ، امیدوں کا ضامن اور قوموں کی رفعت و بلندی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے بعض قوموں کو بلندی عطا کی تو وہ آگے بڑھ گئے اور بعض کو محروم رکھا تو وہ پیچھے رہ گئے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں. اللہ تعالیٰ نے اہل علم پر مہربانی کیا اور انہیں یہ خصوصیت عطا کی کہ ان کے تذکرے کو اپنے ذکر سے جوڑ کر انہیں اپنی وحدانیت پر گواہ بناتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے. چنانچہ یہی لوگ منتخب شدہ اور صاحب خشیت الہی ہیں. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اے اللہ کے بندو، بچوں کی تعلیم و تربیت کے تم شرن ذمہ دار ہو، لہذا اپنے فریضے کی ادائیگی میں خوب محنت کرو، اپنی اولاد کی اصلاح و خیر خواہی کی بھرپور کوشش کرو، ان کے تعلیمی پروگراموں کی نگرانی کرو، تعلیم و تربیت میں اساتذہ و تربیت کنندگان کی مدد کرو اور اپنے بچوں کے لیے حد الامکان سازگار ماحول اور تعلیم سے متعلقہ ضروری ساز و سامان فراہم کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب تمہیں نیک اولاد اور انہیں نفع بخش علم عطا فرما دے. کیونکہ بلا شبہ یہ سب سے عظیم عبادت، سب سے بڑی نیکی، باقی رہنے والا عمل صالح اور مرنے کے بعد کے لیے صدقہ جاریہ ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو سوائے تین کے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. ایک صدقہ جاریہ، دوسرا نفع بخش علم اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. مسلم شریف. چنانچہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دو اور جس میں تمہارے بچوں کی اصلاح اور ان کے معاشرے کی تحریم و تعمیر و ترقی ہو اس میں تمام تعلیمی اداروں کا تعاون کرو کیونکہ تمہارا ہر شخص نگران اور اس کی رعایا کے بارے میں بات پوچھ ہوگی. اے اللہ کے بندو، تعلیم و تربیت کے ذریعے اپنے بچوں کی اصلاح کے اسباب اختیار کرو، ان کے فارغ اوقات کو مفید بناؤ، انہیں تلاوت قرآن کریم، نیکیوں اور خیر و بھلائی کی ترغیب دلاؤ تاکہ ان کی ہدایت و دعا کے ذریعے تم پر رحم ہو اور تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے. اللہ تعالیٰ میرا اور تمہارے لیے قرآن عظیم کو بابرکت اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو نفع بخش بنائے. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتا ہوں. تم بھی اسی سے بخشش مانگو، بلا شبہ وہی غفور الرحیم ہے. اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور وہی عظیم الشان ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول اور اس کی رضامندی کے داعی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر بے بہا صلاۃ و سلام نازل فرمائے. اے اللہ کے بندو، علم حاصل کرو کیونکہ اس کا حصول خشیت الہی، اس کی تلاش عبادت، اس کا مطالعہ تصویر، اس کی تحقیق جہاد، اس کا نادان کو سکھانا صدقہ اور اس کا خرچ کرنا اہل علم کے لیے تقرب اللہ کا باعث ہے. اور یقین اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمام وسائل مسخر کیے، سازگار حالات مہیا فرمائے، اسٹیشنری اور جدید ٹیکنالوجی میسر کی، ای لرننگ، آلات اتصال اور فاصلاتی ورچوئل ایجوکیشن پلیٹ فارم فراہم کیے
لہذا اب تعلیم سے منقطع رہنے کا کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، کیونکہ ہر قسم کے وسائل مہیا اور حج اور حجت قائم ہے۔ جبکہ گزشتہ زمانے میں ہمارے آباء و اجداد محرومیوں بے وطنی کا شکار رہتے اور ہر قسم کی صعوبت مشقت برداشت کرتے اور حصول علم اور تلاش کے لیے تنگیوں تکلیفوں مصیبتوں سختیوں محنتوں مشقت اور مشکل ترین زندگی پر صبر کرتے تھے۔ چنانچہ جس نے کوشش کی اس نے مراد پا لی اور جس نے فصل کاشت کی اس نے کاٹ لی، لہذا تم قوموں کا مقابلہ کرو اور بلندیاں حاصل کر لو۔ اے اساتذہ و معلم کرام، تمہیں مبارک ہو جب تم تعلیم کے پیشے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے انبیاء و مصلحین کے جانشین ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معلم ہی بنا کر بھیجا ہے۔ تمہیں مبارک ہو جو تمہیں علم کی صحبت خدمت نشر و اشاعت اور خیر و بھلائی کے خرچ کرنے اور سکھانے کے لیے چنا گیا ہے۔ تمہیں مبارک ہو جو تم اس قابل رشک ڈیوٹی پر ہو تو اپنی نیت کو خالص کرو، اجر و ثواب کی امید رکھو اور یقین مانو کہ جو بھی خیر و بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے عند اللہ ضرور پاؤ گے، اور تمہیں رب العالمین کی طرف سے بہت بڑا اجر و ثواب مبارک ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو راہ راست کی طرف دعوت دی تو اسے بھی راہ راست پر چلنے والوں کے برابر ہی اجر ملے گا اور اس سے ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مسلم شریف۔ تو نیت کو خالص کرو، ذمہ داری کا مظاہرہ کرو، قوم کے بچے تمہارے ذمہ امانت ہیں اور اس امت کا مستقبل تمہاری ذمہ داریوں سے جڑا ہے، لہذا اپنی مسئولیت کے بارے میں اللہ سے خوب ڈرو اور ان کے دلوں میں دین و اقدار کا بیج بو، انہیں علم کا دوست بناؤ، انہیں بلندی و کردار اور حسن اخلاق کا خوگر بناؤ، اور اگر اللہ نے چاہا تو دنیا و آخرت کی رفعت و بلندی کی بشارت حاصل کر لو۔ اے لوگو، بدن کی صحت و عافیت اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک ہے جو اس نے ہمیں عطا کی اور ان کی حفاظت کو واجب قرار دیا ہے، اور یہ صحت کے لیے حفاظتی اقدامات اور احتیاطی و حفاظتی تدابیر سے ہی ممکن ہے۔ تو تم تعلیمی اداروں میں داخل ہونے کے لیے حفاظتی ویکسین لگوانے میں جلدی کرو۔ چنانچہ صحت کے حفاظتی اسباب میں سب سے اہم طبی ویکسین کا حصول ہی ہے، کیونکہ اس سے قوت مدافعت، بچاؤ اور بیماری کے اثرات کو کم کرنے میں اللہ کے حکم سے مدد ملتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، دوا دارو کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری لا علاج نہیں چھوڑی سوائے بڑھاپے کے، کیونکہ وہ خاتمے کا راستہ ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز پناہ ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ ایمان، صحت اور اخلاق کی صحت عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تیری رضامندی اور بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے کانوں آنکھوں کی حفاظت فرما، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ یا اللہ، ہم کفر فقر سے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اے اللہ، ہم آپ سے نفع بخش علم اور طیب پاکیزہ رزق کا سوال کرتے ہیں اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں شان یا اللہ اساتذہ کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ یا اللہ، ان کے اوقات اور ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما، ان کی اولادوں کی اصلاح فرما اے رب العالمین۔ اے اللہ، خادم الحرمین الشریفین کو اپنے پسندیدہ اور اچھے کاموں کی توفیق عطا فرما اور ان کے ولی عہد کو بھی اپنے پسندیدہ اور رضا کے کاموں کی توفیق عطا فرما
اور ہمارے اس ملک اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو پرامن اور خوشگوار بنا۔ یا اللہ اپنے توحید پرست بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے بارڈروں کی حفاظت فرما، ہمارے مجاہدین اور ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل و اصحاب پر برکتیں رحمتیں نازل فرما۔